میں ساقب صاحب سے ان کا میں خود سنتا ہوں. سچی بات یہ ہے کہ جو چند لوگ جن کو میں کبھی کبھی بیٹھ کے رات کو یوٹیوب پہ سنتا ہوں بیٹھ کے, اور میں اپنے آپ کو اس سے کہتا ہوں ایمان کی تازگی کے لیے سنتا ہوں. تو میں پہلے عرض کر دیتا کہ میری تو حیثیت بڑی عجیب و غریب قسم کی ہے. میں عرض کر رہا تھا کہ ہم جس دور کے اندر ہم یہاں آئے ہیں, یہ بنیادی طور پر علماء کرام مجھ سے بہتر جانتے ہیں, یہ دور فتن ہے. اور تمام علماء جو ہیں اس بات پہ اس کی جو نشانیاں تھی سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں, وہ دور فتن کی نشانیاں ہیں. اور اس دور فتن کی سب سے بڑی علامت جو ہے, کیونکہ جب میں میڈیا کا آدمی ہوں اس لیے میں آپ سے عرض کروں, آپ نے ایک حدیث سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کی آمد سے پہلے کے چند سال دھوکے اور فریب کے سال ہوں گے. جھوٹے کو سچا اور سچے کو جھوٹا کہا جائے گا. اب صرف اپنے ارد گرد ایک دفعہ غور کیجئے, پھر آپ کا خائن کو امانت دار کی جگہ پہ بٹھایا جائے گا اور امانت دار کو خائن قرار دے دیا جائے گا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تم میں روئی بیضا بولیں گے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ روئی بیضا کیا ہوگا؟ کہا کم تر لوگ اہم ترین معاملات کے اندر گفتگو کریں گے. آپ ٹی وی کھول کے دیکھ لیجئے, آج کم تر لوگ اہم ترین معاملات کا, جس کو کچھ نہیں آتا ہوتا وہ دین. آپ اپنے رمضان کا آپ کا شو دیکھ لیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے کہ جو 11 مہینے فحش گفتگو کر رہا ہوتا ہے وہ رمضان کے مہینے میں دین کی باتیں پوچھ رہا ہوتا ہے لوگوں سے. کبھی کسی, آج تک مجھے بتائیے, کبھی کسی عالم کو کسی نے بلایا کہ فلموں کے اوپر تبصرہ کرو؟ کبھی کسی کھانا پکانے والے کو بلایا کہ تم آگے فارن پالیسی بتاؤ؟ لیکن بنیادی طور پر میڈیا بنیادی طور پر ایسی چیز ہے کہ جو اس وقت جو ہے وہ دجال کا بنیادی ہتھیار ہے. یہ وہ جنگ ہے. آپ اندازہ کریں, چونکہ آپ لوگ ظاہر بات ہے آپ نے اس پہ دین کی اشاعت کے لیے آپ کی بہت بڑی ذمہ داری ہے. میں آپ کو سچی بات بتاؤں, آپ ہماری علامت ہیں. کسی ریاست کی جو علامت ہوتی ہے وہ پولیس کا سپاہی ہوتا ہے جو باہر کھڑا ہوتا ہے. وہ بتاتا ہے یہ صدر ہے, وہ بتاتا ہے یہ وزیر اعظم ہے, وہ بتاتا ہے یہ جج صاحب جا رہا ہے, وہ بتاتا ہے یہ ڈپٹی کمشنر. دین کی علامت آپ ہو, میں نہیں ہوں. وہ مولوی جو کہ کچی مسجد کے اندر بیٹھا ہوا دیا کو جلائے ہوئے صبح 5 بجے اٹھ کے کھڑے ہو کے اذان دیتا ہے, 3 بجے اٹھ کے کھڑے ہو کے اذان دیتا ہے, اور 4 بجے اس کی نماز پڑھاتا ہے, اور پھر مستقل پڑھاتا ہے. اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے, اللہ کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ اس معاملے کے اندر پاکستان کے اندر اگر کوئی شعبہ اپنی زندگی کے معاملات کو, اپنے تمام مسائل کو, اپنی تمام چیزوں کو, اپنے تمام جسے کہتے ہیں ذمہ داریوں کو بخوبی ادا کر رہا ہے تو آپ. کبھی کسی نے سنا ہے کہ آج صبح نماز اس لیے نہیں ہو سکی کہ مولویوں کی ہڑتال تھی؟ کبھی کسی نے سنا ہے کہ آج جمعہ اس لیے نہیں پڑھایا جائے گا کہ مولویوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ ہماری تنخواہیں بڑھاؤ؟ کوئی ایسا علم کے حساب سے بھی, آپ آکسفورڈ کے بندے پڑھے ہوئے لے لیجئے, آپ پنجاب یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے لے لیجئے, آپ لمس کے پڑھے ہوئے لے لیجئے, آپ کو اپنے سبجیکٹ میں اتنے طاق نظر نہیں آئیں گے جتنے آپ لوگ نظر آتے ہیں. آپ کو اسماء الرجال پوچھ لو, اگر آپ نے واقعی پڑھا ہے تو آپ فرفر بتا دیں گے. آپ کو گردانے پوچھ لو, کوئی ایم اے عربی آپ کی جیسی گردانے نہیں بتا سکتا ہوگا. آج تک دین کے معاملے کے اندر جسے کہتے ہیں نا کوالٹی, صرف اور صرف علماء کرام, اور کسی بھی معاملے کے اندر کوالٹی, اس کی ایک وجہ ہے. جو نظام تعلیم پاکستان نہیں بلکہ پوری دنیا میں رائج ہے, یہ دنیا کا بدترین نظام تعلیم ہے. 23 تہذیبیں ہیں جنہوں نے علم جو ہے اس کو دینے کی ایک راستہ اختیار کیا. 23 تہذیبوں نے نظام تعلیم, مصر تھی, چین تھی, اس کے بعد یونان تھی, انڈیا تھی, عرب تھا. سب سے بدترین وہ نظام تعلیم ہے جو ہم ہیں. کیوں؟ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ دنیا میں 5000 سال کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ ڈگری کو انہوں نے مارکیٹ میں تولنا شروع کیا. لمس کی ڈگری کا 1 لاکھ روپے مہینہ ملے گا, آکسفورڈ کی ڈگری کے 3 لاکھ روپے مہینہ ملیں گے, گجرانوالے کی کسی یونیورسٹی کی ڈگری کے 25,000 روپے مہینہ ملیں گے. ہمارا نظام تعلیم جو کہ ہمارے اسلاف نے کیا تھا, اس میں کبھی بھی اس کو یہ نہیں کہا جاتا تھا کہ تم اگر دورہ حدیث کر لو گے تو تمہاری تنخواہ بڑھ جائے گی اور تمہارا وظیفہ بڑھا دیا جائے گا. تم اگر یہ دین کا قرآن کا علم حاصل کر لو گے تو تمہیں فلاں مسجد میں زیادہ پیسوں پہ تنخواہ. دوسری چیز, اس موجودہ نظام تعلیم میں جسے سیکولر نظام تعلیم کہا جاتا ہے, اس میں استاد کا رول کسی اپنے شاگرد کے امتحان سے ٹوٹ چکا ہوا ہے.
ہمارے اسلاف اور آج بھی ہمارے لوگ جو ہیں مجھے کہتے تھے یہ میرا شاگرد ہے، اس کو میں نے اب دورہ حدیث کرا دیا ہے، اب یہ حدیث میں طاق ہو گیا۔ ایک دور دراز کا ایجوکیشن سسٹم جو نافذ کیا گیا، جس میں وہ یوں کر کے دیکھتا ہے، 5 قسم کے وہ گیس لگاتا ہے اور 5 سوال ادھر سے یاد کرتا ہے، 5 ادھر سے یاد کر سکتا ہے، اور اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ چلا جائے۔ ہمارے مدارس سے جو لوگ حکمت پڑھ کے نکلے، ہمارے مدارس سے جو لوگ فلسفہ پڑھ کے نکلے، آپ حیران ہوں گے کہ جس وقت یورپ نے صلیبی جنگیں شروع کی ہیں تو ایک بندہ ہے ول ڈورینٹ، اس نے ایک کتاب لکھی ہے ہیرالڈ آف دی ہسٹری۔ وہ کہتا یہ ہے کہ ہمیں پہلی دفعہ جا کے پتہ چلا کہ پکی گلیاں بھی ہوتی ہیں، ہمیں پہلی دفعہ جا کے پتہ چلا کہ رات کو چراغ بھی روشن کیے جاتے ہیں سڑکوں پر تاکہ مسافر جائیں، ہمیں پہلی دفعہ پتہ چلا کہ 12 ہزار بیڈ کے ہسپتال بھی ہوتے ہیں، ہمیں پہلی دفعہ پتہ چلا کہ مدرسے کی اور لیبارٹری کی چراغ نہیں بجھتا، 24 گھنٹے علم دیا جاتا ہے، اور ہمیں پہلی دفعہ اس بات کا اندازہ ہوا کہ علم کی فیس نہیں لی جاتی۔ ہم تو کاروبار کی دنیا کے اندر زندہ ہیں نا، لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ یہ معاملہ جو ہے یہ آپ کے ہاتھ میں آنا ہی آنا ہے، یہ تقدیر مبرم ہے جو لکھ دی گئی ہے۔ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے اب تک جتنے بھی لوگ، جتنے بھی اہل نظر آئے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اتقوا فراست المومن، مومن کی فراست سے ڈرو، انہ ینظر بنور اللہ، یہ اللہ کے نور سے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ جتنے بھی لوگ اللہ سے نور سے دیکھنے والے